ایون میں گیلی تھی اس وقت جب وہ حادثہ ہوا ہے. پولیس والا ایک سامنے کھڑا تھا. میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کو یہ سوال کروں، مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں لنگر خانوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں پناہ گاہوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ لوگ جو اس پہچاننے میں غلطی ہوئی تھی. انہیں لگ رہا تھا کہ نازک نازک سی لڑکیاں ہیں، گھسیٹ دیں گے تو ڈر جائیں گی. جیل میں چلی گئیں. آپ نے وہاں کیسی زندگی گزاری، کیا وہاں دیکھنے کو ملا؟ طیبہ راجہ صاحب، آئیے ان سے پوچھتے ہیں 9 مئی سے لے کر اب تک انہوں نے کیا کھویا کیا پایا. جی میڈم. آپ نے سوال کیا کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو خوف کھویا اور عزت پائی، بے انتہا عزت پائی. جہاں تک رہی بات کہ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عوام میں اتنا غم و غصہ اپنے مینڈیٹ چوری کا، اپنے لیڈر کی گرفتاری کا، اپنے لیڈر کی بیوی کے ساتھ ہوئے گئے حادثات کا اتنا غصہ ہے کہ پبلک اب پھٹنے کو ہے. وہ جانتے ہیں کہ 10 بار بھی الیکشن ہوں گے، 50 بار بھی الیکشن ہوں گے تو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوگا. تو یہ اس وقت اولین ترجیح جو ہر پاکستانی شہری کی ہے پی ٹی آئی کارکن، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو جو اولین ترجیح وہ چاہتے ہیں، جو جس کا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر رہا کیا جائے، اس کی بیوی کو رہا کیا جائے. یہ دھرنا بھی اسی سے لنکڈ ہے، یہ اسی لیے کیا گیا ہے. یہ پروٹیسٹ جو بار بار ہو رہے ہیں، پبلک اپنی مدد آپ کے تحت نکل آئی ہے. تو یہ وہ شعور ہے، یہ اس شعور کی پہلی بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ عوام نے کہا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم آگے کھڑے ہوں گے اور جس نے کھڑے ہونا ہے وہ آ کے ہمارے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. تو لوگوں کا حوصلہ بڑھ رہا ہے کیونکہ غم و غصہ بہت زیادہ ہے. تو اب ہم نے ایک شروعات کی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، بیوی صاحبہ کی رہائی کے لیے، اور ہم روزانہ اس کو کہیں نہ کہیں کریں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے جو مشکلات اور تکالیف دیکھنی تھی وہ دیکھ لی ہیں، اب ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں. اب آپ کو عادت اپنانی پڑے گی ہم سب کو دیکھنے کی بار بار. اچھا میڈم، ایک سوال اور، جو کہ وہ سوال کرنے کو میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا. میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کو یہ سوال کروں، مگر حالات کچھ ایسے تھے. ہمارے ناظرین اکابرین جاننا چاہتے ہیں آخر وہ ماجرا کیا تھا کہ آپ نے 9 مئی کو دوپٹہ سر سے اتار کر پھینک دیا. وہاں پہ شیلنگ بہت زیادہ تھی اور پولیس والے پتھر بھی پھینک رہے تھے. پتھر بھی نہیں، وہ بڑے کوئی آدھی اینٹ ٹائپ کی کوئی چیزیں تھیں وہ، اور اس کے علاوہ شیل پڑ رہے تھے وہاں پہ بہت زیادہ. واٹر کیننز بھی وہ اس سے پہلے برسا چکے ہوئے تھے. ایون میں گیلی تھی اس وقت جب وہ حادثہ ہوا ہے. پولیس والا ایک سامنے کھڑا تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی. اس نے ہیلمٹ ٹائپ کوئی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پہ ماسک تھا. وہ وہاں کھڑا ہوا گالیاں بک رہا تھا، اور جو گالی اس نے مجھے دی تھی وہ اس قسم کی گالی ہے کہ میں شاید جتنے بھی غصے میں ہوں، میں وہ ایک بحیثیت عورت یا بحیثیت مسلمان وہ گالی نہ دے سکتی ہوں، نہ کبھی کسی کو دوں گی، نہ میں سن سکتی ہوں. تو جو گالی اس نے مجھے دی تھی وہ مجھے لگا تھا کہ میں شاید بارڈر پہ کھڑی ہوں اور میرے سامنے کوئی ملک دشمن فورس کھڑی ہے جس کا مجھے سامنا ہے، جس کی میں کچھ نہیں لگتی، اور میں کسی، یا تو میں بارڈر پہ ہوں اور وہ کسی اور ملک کا پولیس کا وہ نظام ہے، میرے ملک کا نہیں ہے. تو میں نے اس کو آواز دے کے کہا تھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ تو اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا، پنجابی میں کہا تھا کہ آگے آؤ. تو میں نے اپنا دوپٹہ پھینک کے کہا تھا کہ یہ کر لو. تو اس نے مجھے پھر سے کہا کہ آگے آ. تو میں نے اپنا وہ دوپٹہ اٹھایا اور میں اس کے پاس گئی اور میں نے وہ دوپٹہ پھینک کے کہا تھا کہ یہ کر لو، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو جب آپ نظام ایسا کر دیں گے نا کہ آپ اپنی پبلک کو جان و مال کی حفاظت نہیں دیں گے، آپ انہیں للکاریں گے گالیاں دے کر، ان کے ماں اور باپ کو گالی دے کر، تو میرا خیال ہے آپ پہ واپس اٹیک ہوگا. اللہ کا شکر ادا کریں کہ طیبہ راجہ نے واپس اس کے منہ پہ جا کے تھپڑ نہیں مارا تھا. طیبہ راجہ نے کہا تھا یہ پڑا ہے میرا دوپٹہ اور کر لو. یہ کوئی اور سٹیٹ ہوتی تو اس پولیس والے کا گریبان پکڑا جاتا، اس پولیس والے کو اگلے دن پیش کیا جاتا. لیکن المیہ یہ ہے کہ طیبہ راجہ نے اس کے بعد 9.25 مہینے جیل کاٹی ہے اور اس پولیس والے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. میڈم، 9 مئی کے واقعہ کے بعد جیل میں چلی گئیں. آپ نے وہاں کیسی زندگی گزاری، کیا وہاں دیکھنے کو ملا؟ دیکھیں، جب جیل گئے تھے اس وقت تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے اپنے سسٹم میں، ہمارے اپنے ملک میں ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اس وقت ایک امید تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. جب تک تھانے میں تھے تو لگا تھا شاید خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں ایسا. لیکن جیل پہنچ کے، جیل سے 3 دن بعد ایم پی او جب ہمارا انہوں نے ختم کیا اور ہم نکلے اور ہمیں ری اریسٹ کیا گیا، اس وقت وہ ایک آخری امید جو تھی یا وہ ایک آخری خوف جو تھا وہ اس دن ختم ہوا تھا. جب 500 پولیس والا اور 300 وومن پولیس آپ نے وہاں کھڑی کی تھی، اس دن وہ خوف ختم ہو گیا تھا. اتنے پولیس اہلکار تو ایسے لگتا تھا ہم کوئی بیرونی ایجنٹ ہیں جنہیں پکڑا گیا. جیل کی ایک الگ دنیا ہے، وہ وقت سے 50 سال پیچھے ہیں. وہاں کے لوگ ایک چمچ، پلیٹ، ایک کپڑے لتے پہ، ایک جوتے پہ خوش ہو جانے والے لوگ ہیں. وہاں کی کہانیاں آپ سنیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں ہیں. جس طرح وہاں عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جیسے وہ بتاتی ہیں کہ
CIA کے ادارے نے کپڑے اتار کے مارا ہمیں, FIA نے اٹھایا تو FIA نے کس طریقے سے تہہ خانوں میں رکھا. عورتیں بہنیں بیٹیاں جو بتاتی ہیں وہ کس سے سن کے ایک دفعہ روح کانپ جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو سیاست کی لڑائی میں پڑے ہوئے تھے, یا تو انسانیت کے لیول پہ ہمارا کوئی لیول نہیں رہا. تو اب ان چیزوں کو درست ہونا ہوگا. ایک طیبہ راجہ نکلی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ دوبارہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. جو کہانیاں میں اندر سے سن کے نکلی ہوں, جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ یہاں ظلم ہوتا ہے, جس طریقے سے انہیں جھوٹے مقدمات میں پہلی نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کوئی بھی کہانی پہلی نہیں ہوتی جس کا کوئی پہلا شکار ہوتا ہے. ہم سے پہلے اتنے قصے وہاں موجود ہیں کہ ان کو سن کے دل دہل جاتا ہے اور شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اپنا سر اٹھا کے یہاں پھر رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو چکا ہے, انسانیت کے لیول پہ اب اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے. سب کو سوچنا ہوگا. ایک اکیلے طیبہ راجہ کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا, سب کو مل کے سوچنا ہے, سب کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور خان صاحب امید کی وہ کرن ہے جن کا ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو یہ ساری شکایات ان کا کچھ ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں لنگر خانوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا, وہ لوگ جو کہتے ہیں پناہ گاہوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا, وہ لوگ جو کہتے ہیں 12,000 کا کوئی فائدہ نہیں تھا, آج وہ اتنے بے بس ہیں کہ 2,000 روپے پہ بول کے بتاتے ہیں کہ 2,000 دے دیا, 3,000 دے دیا, آٹے کی بوری دے دی. تو اس طرح ملک کا نظام نہیں چلے گا. سب کو سوچنا ہے. طیبہ راجہ جو جیل میں گئی تھی وہ ایک نازک خاتون, ایک سلجھے گھرانے کی عورت طیبہ راجہ جو جیل میں گئی تھی, وہ پتھر بن کے کیسے نکلی اور پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ بڑے بڑے مرد کشتی ڈگمگانے سے جمپ لگاتے گئے اور طیبہ راجہ پریس کانفرنس کیوں نہ کر پائی, کیوں نہیں کی, اور پتھر بن کے کیوں نکلی؟ عورت کی جگہ پہ مرد بن کے نکلی جیل سے. طیبہ راجہ اس سے پہلے بھی اتنی سختی, انہیں بس پہچاننے میں غلطی ہوئی تھی. انہیں لگ رہا تھا کہ نازک نازک سی لڑکیاں ہیں, گھسیٹ دیں گے تو وہ ڈر جائیں گی. وہ ہوا نہیں. ان کو جب انہوں نے ہمیں تھانوں میں رکھا تھا, ان کو تبھی اندازہ ہو گیا تھا. جو ہم وہاں پولیس والوں کے ساتھ جو ہم پوچھتے تھے ان سے, وہ ہم سے سوال کرتے تھے, ہم انہیں کہتے تھے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی. انہیں تبھی سے اندازہ تھا. جہاں تک رہی پریس کانفرنسز کی بات, تو یہ ہمارا کانفیڈنس لیول پہلے سے ہی جانتے تھے. تو پریس کانفرنسز کی نوبت صرف ایک دفعہ ایک ہی بندہ پیغام لے کے آیا تھا, اس کے بعد کبھی کوئی کسی کے لیے, کسی عورت کے لیے وہاں نہیں آیا. اس کے لیے میں خود گواہ ہوں. کسی عورت کو ایسے کسی پریس کانفرنس کے لیے نہیں کہا گیا, کیونکہ سب کے حوصلے یہ پہلے سے جانتے تھے. سب کا ان کو پتا تھا کہ کون کیسے گیا. اگر طیبہ راجہ نے 9 مئی کو دوپٹہ پھینک کے سسٹم للکارا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ میں آپ سے ڈرتی ہوں اور نہ میں جھکوں گی, یہ پڑا ہے میرا دوپٹہ سب اٹھا کے کر لیں. تو ان کو پتا تھا سب کے حوصلے کیسے ہیں, پہاڑوں جیسے بلند ہیں. طیبہ راجہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس ضرور ہے, لیکن نہ وہ عزت پہ کمپرومائز کرے گی, نہ وہ سر جھکائے گی, کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ بزدلوں کی طرح نہیں جینا. جب تک زندگی باقی ہے موت خود اس کی حفاظت کرتی ہے. تو موت جب تک میری زندگی باقی ہے موت خود اس کی حفاظت کرے گی. تو عزت اور اپنا یہ مقام وہ کسی کے لیے نہیں بیچے گی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کم ظرفی ہے اگر میں سمجھوتا کر کے دوسری طرف کھڑے ہو جاؤں تو, اور میں کم ظرف نہیں ہوں. جی ناظرین, آپ نے سنا ایک مرد نما عورت طیبہ راجہ کی کہانی, ان کی زبانی. اس پہ میں اپنی کتاب کا لکھا ہوا شعر ایک کہتا جاؤں گا کہ میں نے بتوں کے مزار بدلتے دیکھے ہیں, بت پرستوں کے قطار بدلتے دیکھے ہیں, نعرہ تبدیلی کا لے کر طیبہ راجہ کے انکار بدلتے دیکھے ہیں. میں نے بتوں کے مزار بدلتے دیکھے ہیں, بت پرستوں کے قطار دیکھے ہیں. شاعر پروانہ ثوابی